تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات، خالق کی بات ہم تک پہنچنے کے 4 راستے ہیں، 5واں کوئی راستہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا راستہ ہے ہولی قرآن، کہ اللہ کا وہ کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ دوسرا راستہ ہے سنت، جو ہم نے بار بار سنا، ڈاکٹر شاہین صاحبہ فرماری تھی 1400 سال پہلے، تو 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ سنت ہے۔ پھر تیسرا ہے اجماع، یعنی جو اسکالرز کا کنسنسس ہو جائے، یہ بھی شریعت میں ایسا ہی اوتھینٹک ہے جیسا کہ ہولی قرآن اوتھینٹک ہے اور سنت اوتھینٹک ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ اسکالرز کے متفقہ راستے پہ چلو، اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو اس لیے یہ بھی قرآن و سنت کی طرح ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے انالوجی، یعنی قیاس، یعنی ایک اسکالر ہے جو اوتھینٹک امام ہے، جو فقیہ ہے، جو اپنی پوری زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کی خدمت پہ لگا چکا ہے، اب وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے، تو اس لیے اس کی بات بھی ایسی ہی پریفرڈ ہوگی۔ لیکن 5واں راستہ کہ میری سمجھ میں یہ آیا وہ دین نہیں ہے، یہ صرف 4 راستے ہیں جو دین ہیں، اور ان میں سے جو بات پروو ہوگی وہ دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارا پورا قرآن ہے، احادیث ہیں، ان سب کا سمری کیا ہے؟ تو ہمارے سارے اسکالرز نے اتفاق رائے سے یہ بات طے کی ہے کہ شریعت کے 5 آبجیکٹیو ہیں۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کلینک کریں، آپ حج کریں، آپ چیریٹی دیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، ان میں سے ہر کام کا مقصد ان 5 میں سے ایک ہوتا ہے، چھٹا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے شریعت کا۔ تو قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ان 5 آبجیکٹیوز کے لیے ہیں، اور ان 5 آبجیکٹیو کا مقصد پریزرو کرنا ہے۔ کیا پریزرو کرنا ہے؟ سب سے پہلے دین کو پریزرو کرنا ہے، دوسرا نفس کو، انسانی جان کو پریزرو کرنا ہے۔ یہ جو سب آپ کام کر رہے ہیں یہ اسی آبجیکٹیو کو کریٹ کرنے کے لیے ہے کہ انسانی جان محفوظ رہے۔ تیسرا عقل، کہ انسان کی عقل اور وزڈم محفوظ رہے، اس لیے انسان کو شراب اور نشے سے منع کیا گیا۔ تیسرا حفظ النسل، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور آج کی آپ کی جو کانفرنس ہے اسی سے متعلق ہے کہ اسلام کا آبجیکٹیو یہ ہے۔ اسلام نے اڈلٹری کو کیوں حرام کیا، کیوں نکاح کو جائز کہا؟ اس لیے کہ نسل انسانی محفوظ رہے، اور دس از دا لائن ڈرا کرنے والی بات ہے انسان اور جانور کے درمیان، کہ انسان کی لائنیج ہوتی ہے اور جانور کی کوئی لائنیج نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کا نسل نہیں ہوتی ہے، نسب نہیں ہوتا اس کا۔ حفظ المال، مال کی پروٹیکشن ہو، اور تھرڈ ہے حفظ الارض، کہ آپ کی عزت کی حفاظت ہو۔ تو اسلام کی جتنی بھی احکامات ہیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، وہ ان 5 آبجیکٹیوز کو فلفل کرنا آئے۔ تو اگر اے آر ٹی کے اندر کوئی ایسی پریکٹس ہو رہی ہے جو نسل انسانی کے خلاف ہے، جو نسب کو مشکوک کر رہی ہے، تو وہ صرف ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ آبجیکٹیوز آف شریعہ کو ڈائریکٹ ہٹ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر وہ آبجیکٹیو آف نسب کے اندر ہی اے آر ٹی کی پریکٹس ہو رہی ہے تو وہ ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن میکرو لیول پہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہیں نسل انسانی تو مشکوک نہیں ہو رہی ہے۔ دس از دا ریڈ زون جس میں ہمیں نہیں جانا ہے۔